ایوب بھائی کی نسبت سے اس محفل میلاد مصطفیٰ میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سیکھ لیں اور درود پڑھنے لگیں۔ میں سمجھوں گا کہ ایوب بھائی کی بھی محنت وصول ہو گئی اور مجھ گناہگار کی بھی محنت وصول ہو گئی۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں، نظر میں ہے درود پڑھیں، آپ کسی نوکری میں ہیں درود پڑھیں، آپ اپنے کام میں ہیں درود پڑھیں، آپ اپنے بچوں میں ہیں درود پڑھیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں ہیں درود پڑھیں، آپ کی زبان درود سے تر رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کے لیے کافی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فرائض کے بعد جو وقت مجھے ملتا ہے، جو بھی وظائف میں پڑھتا ہوں، فرائض کے بعد جو میں وظائف پڑھتا ہوں، اس میں سے میں کتنا حصہ مقرر کروں آپ پر درود پڑھنے۔ حضور کی بات حضور سے ہی پوچھی جا رہی ہے، سبحان اللہ، حضور کی بات حضور سے پوچھی جا رہی ہے، یا رسول اللہ میں وظائف پڑھنے کے لیے آپ پر درود پڑھنا چاہوں تو کتنا وقت مقرر کروں؟ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو 3 حصہ میں وظیفے پڑھ لوں، 1 حصہ آپ پر درود پڑھ لوں۔ یہ بولے جا رہے ہیں، اب ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا، خاموش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اے میرے بھائی، کچھ اور زیادہ کر لو تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ میں جو بھی وظائف پڑھتا ہوں اس میں سے 1 حصہ آپ پر درود پڑھوں اور 1 حصہ وظائف پڑھوں، یعنی 50% آپ پر درود پڑھوں اور 50% میں اور وظیفے پڑھوں۔ اور وظیفے میں جیسے روزی رزق کے لیے وظیفہ، کام کے لیے وظیفہ، عمر کی درازی کے لیے وظیفہ، حفاظت کے لیے وظیفہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے وظائف ہیں جنہیں میں پڑھتا ہوں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی اس میں اگر کچھ اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ تو ٹھیک ہے، میں 3 حصہ آپ پر درود پڑھوں گا اور 1 حصہ وظیفے پڑھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا، اے میرے صحابی اگر اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اب میں وظائف کے وقت میں صرف آپ پر درود ہی پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کہا، اے میرے جانثار، اے میرے صحابی سن، اب تیری ہر چیز کی ضمانت میں لیتا ہوں، تیری ہر چیز کی ضمانت میں لیتا ہوں، تیرے رزق کی ضمانت میں لیتا ہوں، تیری عزت کی ضمانت میں لیتا ہوں، تیرے بچوں کی ضمانت میں لیتا ہوں، تیرے گھر کی ضمانت میں لیتا ہوں، تیرے کاروبار کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اے میرے جانثار میں تیری ہر چیز کی ضمانت لیتا ہوں، آج کے بعد تیری کسی چیز میں گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نسبت ہے شعبان سے، اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ کون سا آ رہا ہے؟ شعبان۔ لوگ ایسے نہیں جانتے ہیں تو ایسے جانتے ہیں کہ شبرات کون سے مہینے میں ہے، یہ تو جانتے ہیں نا، یہ تو تو شبرات آگے والے مہینے میں ہے۔ اس مہینے میں کیا ہے؟ کنڈے، کنڈے کی نیاز دلائیے، کسی کے بہکاوے نہ بتائیے۔ فاتحہ جو ہے وہ ایک اسلام کی چیز ہے، دین کی چیز ہے۔ فاتحہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور اس کا ہمیں اجر ملتا ہے، شب معراج بھی ہے اور شب معراج بھی ہے، اور خواجہ صاحب کا عرس بھی۔ سبحان اللہ۔ میری تقریر ایک منقبت پہ ختم ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ رجب، اس کے بعد شعبان، اور شعبان کے بعد کیا ہے؟ رمضان۔ مبارک ہو آپ سب کو، مبارک ہو، رمضان مبارک ہو۔ رمضان میں روزے رکھو، رمضان میں سحری کرو، رمضان میں افطاری کرو
और अपने भाइयों को इफ्तारी कराओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सय्यिदिना सल्ली मुहम्मद अला व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अब क्या काम है? है अमाल सुभान खुल गए। अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ गया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों, इसके अमाल को फिर तौलो, उसके अमाल फिर तौले जाएंगे। नेकियां कम हैं, बदियां ज्यादा हैं, गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं। फरिश्ते हुजूर की तरफ देखते होंगे। फरिश्ते तो देखते ही होंगे, जिस उम्मती के नामाए अमाल तौले जाएंगे वो कैसे हुजूर को देखता होगा, वो कैसे हुजूर की तरफ देखता होगा? उम्मीदों की निगाहों से, भरोसे की निगाह से हुजूर को देखता होगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त देख करके ये नहीं कहेंगे क्या फरिश्तों मैंने देख लिया, ले जाओ, अब जो करना है करो। नहीं, रसूलुल्लाह हमसे कैसी मोहब्बत करते हैं। मेरे नबी अपनी सदरी में, अपनी जेब में हाथ डालेंगे और वो रुक्का निकालेंगे जो रुक्का फरिश्तों ने उन्हें अता किया था, जिस रुक्का में आपका दुरूद लिखा था। मेरे नबी उस पर्चे को निकालेंगे और नेकियों के पलड़े में डालेंगे। नेकियों के पलड़े में डालना होगा कि सारे गुनाह कम पड़ जाएंगे, नेकियां बढ़ जाएंगी। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुरूद शरीफ है, दो अश्क ही बहुत हैं, अगर कुछ असर करे। मैं रात भर आपको तकरीर सुनाऊं और आपके कुछ पल्ले न पड़े तो सब बेकार है। अय्यूब भाई की निस्बत से इस महफिल मीलाद मुस्तफ़ा में आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना सीख लें और दुरूद पढ़ने लगें। मैं समझूंगा कि अय्यूब भाई की भी मेहनत वसूल हो गई जी। और मुझ गुनाहगार की भी मेहनत वसूल हो गई। आज का पैगाम यही है कि हम दुरूद शरीफ पढ़ें।